اربعین نووی کی حدیث نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان فرما رہا تھا اور ساتھ میں احادیث کی کچھ ٹرمینالوجیز بھی آپ کو بتا رہا تھا، تو اس دوران میں نے یہ حدیث آپ کو اس سلسلے میں دکھائی تھی کہ سند کسے کہتے ہیں اور متن کسے کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں یہ حدیث آپ کو بتائی تھی۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ آپ پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، اور جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوئی تو پس اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوئی تاکہ وہ اسے پالے، یعنی دنیا کا مال، یا پھر وہ کسی عورت کے لیے ہوئی ہجرت اس کی کہ وہ اس سے نکاح کرے گا۔ ایک آدمی تھا، تو اس نے جس عورت سے نکاح کرنا تھا وہ تو ہجرت کر گئی مکے سے مدینے کی طرف، تو وہ بھی اس عورت کے پیچھے پیچھے مکے سے مدینے چلا گیا، تو ہجرت تو وہ ہجرت تو نہیں ہوئی نا، کہ وہ والی ہجرت جس سے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو وہ سعادت تو اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس نے تو اس لیے کی کہ وہ اس سے نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ جہاں تک نیتوں کا تعلق ہے نا، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اس کو ذرا سمجھے تو آپ کو یہ والی حدیث میں جو نیت والی بات ہے نا، نیت، وہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ وہ ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا مفہوم آپ کو اس طرح سے آسان کر کے بتاتا ہوں کہ بھئی قیامت کے روز جو ہے نا 3 لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ ایک ہوگا قاری، قرآن کا قاری، ایک ہوگا سخی، سخی یعنی جو بہت زیادہ صدقے کرتا ہے، سخی، اور ایک شہید جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوا۔ تو قاری، ایک سخی اور ایک شہید کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ان سے باری باری ان کے اعمال کے متعلق دریافت فرمائے گا۔ قاری کہے گا کہ یا اللہ، میں نے تیرا دین سیکھا اور زندگی بھر لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا۔ سخی سے پوچھا جائے گا، سخی کہے گا یا اللہ، میں نے تیرا دیا ہوا جو مال تھا تو وہ میں نے نیکی کے راستے میں خوب اچھی طریقے سے لٹایا، دیا۔ اچھا، شہید سے پوچھا جائے گا تو شہید کہے گا کہ یا اللہ، میں تیرے دشمنوں سے قتال کرتا رہا، ان سے جنگ کرتا رہا، حتیٰ کہ بالآخر میں خود بھی ان سے لڑتا ہوا مارا گیا۔ اب دیکھیں، یہ 3 بڑی اچھی باتیں لگ رہی ہیں، لیکن ان کی نیتیں نہیں تھی ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، قاری سے فرمائے گا سب سے پہلے کہ تو نے قرآن سیکھا اور سکھایا بھی ضرور، مگر تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، اور وہ تو تجھے کہہ دیا گیا دنیا میں، لوگ تجھے قاری کہتے گئے اور عالم کہتے گئے، نیت بھی تیری یہی تھی کہ تجھے عزت ملے دنیا کی، وہ تجھے مل گئی، لہذا میرے پاس تجھے دینے کے لیے جہنم ہے بس۔ اور جو سخی تھا اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ واقعی تو نے مال تو خرچ کیا، مال، مگر نیت تیری یہ تھی کہ لوگ تجھے سخی کہیں اور تیری تعریف کرے، سخی تجھے کہہ دیا گیا، یعنی تجھے تیرا بدلہ مل گیا جو تیری نیت تھی، تعریف تیری کر دی گئی، تو لہٰذا اب میرے پاس جو ہے وہ تجھے دینے کے لیے، بدلہ تو تیرا پورا ہو چکا، تو میرے پاس تجھے دینے کے لیے بدلہ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اب شہید بھی تو تھا نا اس میں، شہید سے فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ بھائی ٹھیک ہے، تو نے قرآن کفار سے جنگ لڑی، لڑائیاں لڑیں، یہ تو ضرور لڑیں، مگر تیری جو نیت تھی نا اور ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگ تیری تعریف کریں اور تجھے بہادر جانے کہ تو بڑا بہادر ہے، مجاہد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تینوں نے، قاری اور یہ جو سخی اور جو شہید، اللہ تعالیٰ ان تینوں سے فرمائے گا کہ تم تینوں نے یہ اعمال نا میری رضا کے لیے تو نہیں کیے تھے، صاف بات ہے، اگر میری رضا کے لیے کیے ہوتے تو یہ نیتیں تمہاری نہ ہوتی۔ ابھی ہم نیت، انما الاعمال بالنیات پڑھ رہے ہیں نا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال۔ اب عالم بننا کتنا لمبا چوڑا اور طویل کام ہے اور کتنا محنت والا کام ہے، اور شہید ہونا یہ تو اکثر کے لیے ناممکن ہے، بڑی بات ہے یعنی کہ، اور پھر مال خرچ کرنا تو دل بڑا دکھتا ہے اپنی جیب سے پیسے نکلتے وقت۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پیش ہوئے کہ جن کی نیت میں خرابی تھی، ان کی نیت صحیح نہیں تھی،
تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی تم تینوں نے یہ اعمال میری رضا کے لیے تو نہیں کیے تھے، لہذا آج میرے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اور پھر فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے، صرف جہنم میں نہیں ڈال دیا جائے، ان تینوں کو گھسیٹ کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ بات جو تھی، یہ اس میں سیکھنے کی بات ہے۔ اور جو سیکھنے کی بات ہے کہ بھئی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دکھلاوا تھا تو آپ نے دیکھ لیا اس کا انجام۔ باقی جو صدقہ کرنے کی بات ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی، یہ بھی حدیث ہے کہ بھئی صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے روپے دے دیے یا اتنے رقم آپ نے خرچ کر دی، اگر آپ نے صدقہ کیا اللہ کی رضا کی خاطر تو آپ کے مال میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ جب کہہ دیا کہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی، بس بات ختم ہے۔ تو یہاں پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اربعین نووی کی ایک حدیث، پہلی حدیث مکمل کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حدیث کو یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب ہم چلیں گے اپنی دوسری اگلی حدیث کی طرف انشاءاللہ عز و جل، جو حدیث نمبر 2 ہے۔